السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 یزید کے متعلق ہے، اس لیے دونوں کا اکٹھا جواب۔ سوال نمبر 2 میں ہے، اگر یزید ظالم نہیں تھا تو صحابی رسول نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کی گورنری سے معزول کر کے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر کیوں مقرر کیا؟ جی، ابن زیاد کو اس لیے مقرر کیا گیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ مسلم بن عقیل کے معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہے تھے، تو اس لیے اس کی جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا گیا۔ سوال نمبر 3، اگر یزید واقع کربلا میں ملوث نہیں تھا تو یزید نے ابن زیاد اور اسی طرح ابن سعد اور شمر کو سزا کیوں نہ دی؟ کیونکہ اس وقت یزید کی حکومت تھی۔ محترم بھائی، پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، یزید کی حکومت کا دورانیہ تقریباً 3 سال کے لگ بھگ ہے، کچھ زیادہ یا کچھ کم۔ تو اتنے مختصر عرصے میں حضرت معاویہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید کی بیعت کے حوالے سے مختلف علاقوں کے اندر ہنگامہ آرائی یا جو ہے شورش موجود تھی۔ بعض لوگوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح یہی معاملہ حجاز کے اندر بھی تھا اور دیگر علاقوں میں بھی۔ اب یزید نے ابن زیاد کو شہادت حسین کے قصاص میں، قتل حسین میں کیوں قتل نہیں کیا؟ تو یزید کے پاس جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لایا گیا تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد پر 1 سے زیادہ مرتبہ لعنت کی مختلف موقعوں پر، اور کہا کہ میں نے عبید اللہ ابن زیاد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اگر میں ہوتا تو میں جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جان نہ لیتا۔ یزید نے بار بار عبید اللہ ابن زیاد پر لعنت کی، اور اسی طرح جب عبید اللہ ابن زیاد نے اپنا بندہ بھیجا اور اس نے آ کر اسے بصرہ میں یہ اطلاع دی کہ یزید فوت ہو چکا ہے، تو عبید اللہ ابن زیاد نے منبر لگایا، لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو اطلاع دی کہ یزید مر چکا ہے، اور ابن زیاد نے یزید پر لعنت ملامت کی، اسے برا بلا کہا، اس لیے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خطرہ تھا کہ اگر میں یزید کے ہاتھ آیا تو یزید میرے ساتھ برا سلوک کرے گا، اور برے سلوک کا مطلب میری جان لے گا۔ اس کے بعد شمر، مختار بن ابی عبید ثقفی اور ابن سعد وغیرہ یہ بھی بعد میں قتل کر دیے گئے، اور عبید اللہ ابن زیاد یزید کے مرنے پر بصرہ سے دمشق پہنچا اور یوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ تو یزید نے ابن زیاد کو یوں کر کے قتل نہیں کیا کہ ابن زیاد یزید کے ہتھے چڑھتا تو تب یزید اس کا معاملہ دیکھتا۔ یزید نے کہا کہ اگر میں اس موقع پر موجود ہوتا تو میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہ کرتا۔ جب قافلہ حسین لٹ پھٹ کر یزید کے پاس دمشق میں پہنچا تو یزید نے قافلہ حسین کو اپنے محلات میں رکھا، اور کھانے کے موقع پر امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ بلا کر دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص جس کے اندر معمولی بھی کچھ غیرت موجود ہو، وہ اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا کرتا، جبکہ امام زین العابدین جو کہ ام فروہ فاطمہ کے بیٹے تھے، اور ام فروہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی بھی تھی رشتے میں اور نواسی بھی تھی، تو امام زین العابدین اور اسی طرح قافلہ حسین کے دیگر لوگ
کئی دنوں تک یزید کے پاس رہے، اور یزید جب ان کو مدینے روانہ کرنے لگا خصوصی دستے دے کر بحفاظت انہیں مدینۃ المنورہ پہنچایا، اور جتنا لوٹ کھسوٹ کیا گیا تھا قافلہ حسین کے ساتھ، یزید نے اس سے کئی گنا دگنا تگنا چگنا قافلہ حسین کو مال و اسباب اور درم و دینار دیے، اور انہیں عزت کے ساتھ اور معافی مانگتے ہوئے مدینے کی طرف روانہ کیا۔ البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری وغیرہ۔ تو اس لیے یزید جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں ملوث نہیں۔ جو کچھ کیا عبید اللہ ابن زیاد نے کیا، شمر نے کیا، ابن سعد نے کیا، اور 32,000 کے لگ بھگ کوفیوں نے کیا۔ ہمارے پیر و مرشد علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کوفیوں کی تعداد 32,000 کے لگ بھگ تھی، اور ایک بھی کوفی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں کرب و بلا کے اندر نہیں مرا۔ کوفیوں کو معلوم تھا کہ حضرت حسین کا کرب و بلا میں محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ 32,000 میں سے 32 بندے بھی نکل کر دفاع حسین میں نہ کوفہ پہنچے، نہ دفاع حسین میں عبید اللہ ابن زیاد پر اٹیک یا حملہ کیا۔ تو اس لیے قتل حسین، شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذمہ دار کوفہ ہے۔ کوفے کے 32,000 لوگ جنہوں نے حسین کو خط لکھے اور مسلم بن عقیل کو بے یار و مددگار چھوڑا، اور وہ ابن زیاد کے ہاتھوں قتل ہوا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شمر اور ابن سعد کے حملہ کرنے کی وجہ سے شہید کیے گئے۔ تو اس لیے یزید کو برا بلا کہنا درست نہیں۔ اسلام نے ویسے ہی گالیاں دینے سے منع کیا ہے، اور اگر کسی کی زبان گالی دیے بغیر اس کو سکون نہیں آتا تو جو اس نے ملامت کرنی ہے وہ کوفیوں کو کرے۔ پہلے بتا چکا ہوں یزید ایک مسلمان حکمران تھا، اس سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور اس نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں۔ بہرحال یزید جو بھی تھا، ہم اتنا کہتے ہیں کہ جس نے حضرت حسین کو شہید کیا، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ملوث ہوا، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل خوار ہو کر گیا، قبر و آخرت کے اندر بھی اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسن و حسین رضوان اللہ علیہما کا گرنا برداشت نہ کریں، اور جنہوں نے حسین کا سر کاٹ لیا، حسین کے ہونٹوں پر چھڑیاں ماری، اور اسی طرح جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی دن پیاسا رکھا، ظلم و بربریت کی، حسین کا مال و اسباب لوٹ لیا، تو وہ لوگ کائنات کے اندر برے ترین لوگوں میں سے شمار ہونے والے ہیں جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔